بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیو، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا تھا؟ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دروازہ گرایا تھا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور ان تمام واقعات کے بارے میں مستند تاریخ دان کیا کہتے ہیں؟ محترم ساتھیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ آپ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے لگے تو آپ بہت زیادہ غم زدہ تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی اور ان کو بتایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان سے فاطمہ تم مجھے آ کر ملو گی۔ شہادت حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی تاریخ اور حدیث کی کتب روایات سے بھری پڑی ہیں۔ بعض جو حدیث اور تاریخ سے آگاہی نہیں رکھتے تو انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس یقینی واقعے کے بارے میں تردید کا اظہار کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس عظیم مصیبت کو اہل سنت کی معتبر کتب سے بیان کرتے ہیں تاکہ حقیقت کو قبول نہ کرنے والوں پر تمام حجت اور حقیقت کو قبول کرنے والوں کے ہاتھ میں واضح دلائل آ سکیں۔ بعض شیعہ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی اور وہ اس حالت میں میرے پاس آئے گی کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومانہ طور پر شہید کی گئی ہوگی، اس حدیث کو بنیاد وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے وفات پائی تو وہ ناراض تھیں یا وہ غمزدہ تھیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کی وجہ سے غمزدہ اور دکھی تھیں، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ جب رسول خدا کے بعد ابو بکر کی بیعت کی گئی تو مولا علی اور سیدنا زبیر اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے بیعت کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ جب عمر ابن خطاب کو اس بات کا پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور کہا، اے رسول خدا کی بیٹی، خدا کی قسم ہمارے نزدیک آپ کے والد سے بڑھ کر کوئی بندہ محبوب نہیں ہے، اور ان کے بعد ہمارے نزدیک آپ محبوب ترین ہو، اور خدا کی قسم اس کے باوجود اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ کر باتیں کریں گے اور آپ کو ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے سے پس پیش سے کام لینے کا کہیں تو میں حکم دوں گا کہ اس گھر کو وہ جو بھی اس گھر میں ہیں آگ لگا کر جلا دیں۔ ابن طبری نے کہا ہے کہ جب حضرت عمر سیدہ فاطمہ کے پاس سے واپس چلے گئے تو حضرت علی اور ان کے ساتھی واپس گھر آئے تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عمر میرے پاس آیا تھا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر آپ ابو بکر کی بیعت کیے بغیر گھر واپس آئے تو گھر کو آپ لوگوں سمیت آگ لگا دوں گا، اور خدا کی قسم وہ اپنی قسم پر ضرور عمل کرے گا۔ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی مستند تاریخی کتب میں نہیں، البتہ کتب شیعہ کی بعض ان کتابوں میں یہ من گڑت واقعہ مذکور ہے جو اہل تشیع کے یہاں بھی غیر معتبر کتب ہیں۔ مذکورہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلانے کی تہمت لگانا سری جھوٹ اور بہتان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اس قصہ کی بابت ارشاد فرماتے ہیں، یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین افطرا اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصہ کی اور اگر اس واقعہ کو درست مان لیا جائے تو ایسی صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام باتیں جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ کو شہید کرنے یا ان کو تکلیف پہنچانے میں ملوث ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق کہ جس نے میری اہل بیت کو اور میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے امیر المومنین کی خلافت پر کیسے راضی رہ سکتے تھے اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی بلکہ آپ نے ان کی طرف سے ملنے والے قاضی کے عہدے کی ذمہ داریوں کو بھی قبول فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بار سنتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے اور مجھے یہی گمان تھا کہ عمر اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر خوش گمانی رکھتے تھے کہ تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قتل کرنے یا تکلیف پہنچانے کا داغ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کی خلافت قبول نہ کرتے۔ البتہ جو روایات اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں ان کو ایسے مصنفین نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں رتب و یابس کو جمع کر دیا، یعنی صحیح اور مضبوط روایات کو ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا۔ خود وہ روایات محدثین کے بیان کردہ صحت کے معیارات پر پورا نہیں اترتی، یعنی ان کی اسانید کے راوی مطعون ہیں۔ نیز اکثر روایات میں سند کی آخری راوی اور اس واقعہ کے درمیان انقطاع زمانی پایا جاتا ہے، یعنی خود یہ شخص اس واقعہ کے وقت موجود نہ تھا اور جس سے وہ سنا وہ کون ہے اور کس درجہ کا ہے یہ معلوم نہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی، اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ظہری کی طریق سے عروہ سے بحوالہ حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، پس انہوں نے اور علی مرتضیٰ اور سلمہ ام رافعہ نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہیں کہ فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایات ضعیف ہیں جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستند ہے۔ اور اس سے قبل کے قول اقرب ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، جہاں پر ایک روزہ بھی بنا ہوا ہے جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 عیسوی کو ڈھا دیا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔